اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، جب آپ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے اور منہیات سے جن چیزوں سے آدمی منع کرتا ہے اس سے باز آ جائیں گے تو وہ ولی بنتا ہے۔ ولی کا معنی قریب کے آتے ہیں، ولی کا معنی قریب، اور اولیاء اللہ کا معنی اقرباء اللہ، اللہ کے قریبی لوگ۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کچھ لوگ حکومتوں کے اللہ آپ کو جوتے پالش کرتے ہیں، وہ بھی قریبی ہوتے ہیں، کچھ انگریز کے قریب ہے اور کچھ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے قریب ہے۔ اولیاء اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب۔ پھر اولیاء اللہ میں بھی فرق ہے، یہ آپ کی پانچوں انگلیاں آپ کی پانچوں انگلیاں ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد مرد، خدا پنجو انگشت یکساں نہ کرد۔ مردوں میں بھی فرق ہے، عورتوں میں بھی فرق ہے، پانچ انگلیوں میں بھی فرق ہے۔ اولیاء اللہ میں بھی بہت ہی فرق ہے۔ کوئی آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو صف اول کے لوگ ہیں ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے قریب ہے، صف ثانی والے ذرا دور ہے وہ بھی قریب ہے، صف ثالث والے اور دور ہے، یہ سارے کے سارے قریب ہے۔ جو مسجد سے باہر ہے وہ بھی اسی مسجد میں قریب ہے، لیکن قرب والوں میں تعلق ہے، قرب والوں میں فرق ہے۔ تو اولیاء اللہ میں بھی فرق ہے، خود انبیاء میں بھی فرق ہے۔ سبحان اللہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض انبیاء ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، 12-13 نبی ہے جن کا تذکرہ سورہ اس میں نساء کے اندر ہے، چھٹے پارے کے اندر۔ سورہ نساء تو چوتھے پارے سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن چھٹے پارے کے اندر جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا۔ یہ 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ جو 12-13 نبی ہے جن کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے، ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ اولو العزم کا معنی بڑی بلند ہمتی کے مالک ہے، بہت بلند ان کے عزائم ہے اور بلند ہمت کے مالک ہے۔ انبیاء سارے کے سارے بلند ہمت کے مالک ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو یہ انبیاء ہے جن کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا۔ اولیاء اللہ میں بھی فرق ہے، اور اسی جیسا کہ آپ کے مولوی میں بھی فرق ہے، صوفیوں میں بھی فرق ہے، مولوی میں بھی فرق ہے، صوفیوں میں بھی فرق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 5 انگلیوں میں فرق ہے، تو اسی طرح اللہ کے احکام میں جو معمورات ہیں، ہر ایک کی نماز کی تاثیر الگ، روزے کی الگ، زکوٰۃ کی تاثیر الگ، حج کی تاثیر الگ، اور پھر یہ کہ دنوں میں عام دنوں کی تاثیر الگ ہے، جمعے کا ان سے بڑھ کر کے، اور پھر عیدین کا مسئلہ الگ ہے، شب قدر کا مسئلہ الگ ہے۔ اسی طرح منہیات ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا، زنا کی بدبو الگ ہے، بدکاری کی بدبو الگ ہے، چوری کی بدبو اس کی نحوست الگ ہے، ڈکیتی کی نحوست الگ ہے، قتل و غارت کی نحوست الگ ہے، غیبت کی نحوست الگ ہے۔ مجھے آپ کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کے نبی جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بتاتے کہ بدبو آ رہی ہے، جو جملہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بدبو ہے۔ اس بدبو کو مولوی منظور کہاں محسوس کرے گا؟ اور اس بدبو کا احساس کسی مولوی کو نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے بہت سے بدبودار قسم کے جملے ہماری زبانوں سے نکل جاتے ہیں، لیکن ہمیں بدبو محسوس نہیں ہوتی، محمد رسول اللہ کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ کوئی جملہ ایک صحابی کہہ دیتا ہے اور خطا کے طور پر اس کی زبان سے نکل گیا، انسان ہے، فرمایا کلا باز آ جا انا کلمۃ منتنۃ، یہ جملہ بدبودار ہے، مجھے محمد کو بدبو آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زنا کی نحوست الگ ہے، بدبو ہے، جو مجھے اور آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ داڑھی جب بڑی ہے مولوی صاحب کی، اگر وہ بھی زنا کرے، صوفی صاحب تبلیغی بھی زنا کرے، دوسرا ماشاءاللہ اس کی سفید کپڑے دیکھ لو، اس کی پگڑی دیکھ لو، بس مجھے اور آپ کو تو کہیں گے ہم ان کے کپڑوں پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ محمد کے سامنے نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ وہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ سے، خصوصی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ نہیں۔ یہ جو آپ کے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ آنکھیں نیچے کرتا تھا، یہ اوپر نہیں دیکھتا تھا۔ یہ پیران پیر عبد القادر جیلانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ اوپر نہیں دیکھتا تھا، ہاتھ ملاتے تو اس طریقے پر آنکھیں نیچے کرتا تھا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا نہیں تھا، ایسے نیچے بندے کے پیشانی کو نہیں دیکھتا تھا، اور کبھی دیکھتا تھا۔ میں تو خود اندھا ہوں، تو میں آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں؟ میں خود نابینا ہوں، نابینا آدمی آپ کو کیا سمجھائے گا؟ یہ جو مجلس میں ان کی مجلس لگتی تھی، جمعے کی تقریر ہوتی تھی، یا کوئی حضرت کے ہزاروں کی مجلس ہوتی تھی، ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے، خوبصورت بھی تھا، خوبصیرت بھی تھا، سب کو سبحان اللہ۔ عبد القادر جیلانی
خوبصورت بھی تھا، خوبصیرت بھی تھا، اور بہت اللہ آپ کو بھلا کرے فصیح اور بلیغ قسم کا انسان تھا۔ اس کی کتابیں جو غنیت الطالبین ہے اور اسی طریقے پر یہ کہ دیگر کتابیں، قرآن کی اس کی تفسیر ہے، تفسیر الجیلانی کے نام سے 5-6 جلدوں میں، آپ اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں، غضب کا فصیح اور بلیغ تھا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ اس طرح اوپر نہیں دیکھتا تھا، نیچے دیکھتا تھا حضرت۔ اور کئی دفعہ جوش میں جلالی آدمی تھا، کبھی جوش میں آ کر کے کہتا تھا کہ اللہ کی قسم تمہاری پیشانیوں پہ، تم چاہے نماز بھی پڑھتے ہو لیکن تمہارے پیشانیوں پہ مجھے کفر نظر آ رہا۔ وہ عبد القادر جیلانی تھا جی، وہ مولوی منظور بھی نہیں تھا، مولا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں تھے، اور اس وقت کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ 14ویں صدی کا کوئی مولوی نہیں ہوتا تھا، وہ نہ تقی صاحب ہوتا تھا، نہ کوئی بنوری ٹام والے ہوتے تھے، نہ دارالعلوم نہ فاروق والے، وہ نہیں، بالکل کہتے کہ مجھے نظر آ رہا ہے آپ کی پیشانیوں پہ، ہمیں تو پیشانی اچھی وہی نظر آئے گی۔ ہمارے ایک مولوی صاحب نے، ایک اللہ آپ کا بھلا کر رافضی صحابہ کو گالی دینے والا مولوی صاحب، وہ جیسے ایرانیوں کی چمڑی سفید ہوتی ہے نا، چمڑا ان کا سفید ہے، تو اس کو دیکھ کر کے ہمارے ایک مولوی صاحب کہہ رہے اللہ آپ کی چہرے پہ نور آ رہا ہے۔ میں نے کہا تجھ پہ بھی لعنت، اس پہ بھی لعنت، چمڑا ذرا سفید ہے، اس کو نور محسوس ہو رہا، اس نور کے ادراک کے لیے، نور کو معلوم کرنے کے لیے بھی نور چاہیے۔ اب میں خود نور سے خالی ہوں تو نور کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تنزی جانو جانزی تندور نیست لیکن چشمو گوشرا نور نیست۔ ہر ماں کے لال کی قسمت میں یہ چیز نہیں ہے، ہر اماں جی کا بیٹا وہ اس نور کا ادراک کرے یہ نہیں کر سکتا۔ آپ کا مولوی خود کورا ہے، ہم کورے ہیں، اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو سکے، اللہ پاک ہمیں اس قابل بنا دے۔ مولوی صاحب جو ہے نا، مولوی صاحب وہ جو بے ایمان ہے، کافر ہے، مرتد ہے، صحابہ کا دشمن ہے، لیکن چمڑی سفید ہے، ایران کا ہے، تو ہمارا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مولویوں کے چہروں میں یہ نور نہیں دیکھا جو آپ کہہ رہے، تجھے تیرے ادراک پہ بھی لعنت ہو، اس پہ بھی لعنت ہو، کروڑوں لعنتیں ہو، تو اس مرتد کو کہتے ہیں کہ اس پر۔ لیکن اب بھی آپ کے خیبر پختو میں، یہی کراچی میں، خلق خدا میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو ہم جانتے نہیں ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں وہ بزرگ ہی نہیں ہوتے، جو اشتہاری ہوتے ہیں وہ بزرگ نہیں ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ایسے چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، وہ پبلسٹی نہیں کراتے، وہ اشتہاروں میں نہیں آتا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لا یشار الیہم بالبنان، انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، وہ بالکل مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بالکل مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے زندگی بھر دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھایا، دارالعلوم میں آپ نے زندگی بھر پڑھایا، تو طلبہ تو مست قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ طلبہ نے ایک دن کہا کہ شاہ صاحب یہ ابدال کیا ہوتے ہیں؟ ابدال، فرمایا چھوڑو، کہا کہ نہیں ہمیں سمجھا دو۔ طالب علم ہے جو شیطانی میں آ جائے شرارت میں، تو اونٹ کو اٹھا کر کے مسجد کے اوپر انہوں نے پہنچا دی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اونٹ کو بغیر کرین کے اٹھا کر کے مسجد کے اوپر؟ ہمارے پاس استاد پڑھاتا ہے سندھی، اس سے تم پتا کرو، اس کی گاؤں کا مسئلہ ہے۔ یہ گھوٹکی میں باقاعدہ ہوا، گھوٹکی یہاں سے سکھر سے آگے گھوٹکی ہے، لوگ جا کر کے سو گئے، طلبہ نے، ظالم کے بچوں نے رسیاں ڈال کر کے اونٹ کو کچھ اوپر گئے، کھینچ کر کے اونٹ کو مسجد کے اوپر لے گئے۔ اس سے بڑھ کر کے طالب علم نبی کے لاڈلے ہوتے، قرآن حدیث پڑھتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کے مہمان ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری زندگی بھر پڑھا رہا ہے، لیکن شاہ صاحب کو کہہ رہے کہ شاہ صاحب ابدال کیا ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا چھوڑو، کہا عملی طور پر ہمیں سمجھاؤ۔ اب جب تک آدمی کسی چیز کو دیکھے نہیں وہ کیا سمجھے گا؟ عملی طور پر دکھاؤ۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ کھڑکیاں بند کرو، بھاگنا نہیں، کھڑکیاں بند کرو اور بھاگنا نہیں، میں دکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیسے دکھائیں گے؟ تو حضرت اقدس تو ہلکے بدن کے تھے، اور وہ اس طرح میرے طرح موٹا تھوڑی تھا، تو اس طرح اپنے ہاتھوں کو زمین پر دیکھ کر کے، جس مسند پہ بیٹھا ہوا بخاری شریف سامنے ہوتی تھی، پڑھاتے تھے، تو بخاری شریف بند کر کے ایسے
اس طرح اوپر اپنے جسم کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں پر اس طرح اٹھایا تو گر کھڑکیوں کے دروازے ٹکرانے لگے اور کھڑکیوں کے کلاس پوری اس میں آ گیا. شاہ صاحب کے بھی آنسو آگے رونے لگے اور طلبہ بھی انہوں نے